اس کی بیوی کی تدفین کو 2 گھنٹے گزر گئے تھے۔ غیرت کے نام پر آج ایک بنت ہوا کو سولی پر چڑھایا گیا تھا۔ وہ اپنی بیوی کو دفنانے کے بعد پرسکون سا بیٹھا تھا۔ ہوتا بھی کیوں نہ، آج اس نے اپنے خاندان کے نام پر لگنے والے سیاہ دبے کو اپنے ہاتھوں سے موت دے دی تھی۔ اب وہ اور اس کا خاندان معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکتے تھے۔ ان کے خاندان پر لگا بدنامی کا داغ دھل چکا تھا۔ اب کوئی بھی اس کو اور اس کے گھر والوں کو تانے نہیں مارے گا۔ اس کی بد کردار بیوی کا قصہ آج ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا تھا۔ ہاں، اس کی بیوی ایک بد کردار عورت تھی جو اس کے لیے، اس کے تمام خاندان کے لیے باعث شرمندگی تھی۔ وہ انتہائی پسماندہ علاقے سے تھے جہاں ان کو اپنا گھر چلانے کے لیے دن رات محنت کرنا پڑتی، لیکن اس کی بیوی غربت سے تنگ آ کر غلط راستے پر چل پڑی تھی۔ اس کی سزا اسے دے کر آج وہ مطمئن تھا۔ وہ انہی سوچوں میں گم بیٹھا تھا کہ اچانک کچھ یاد آنے پر ایک دم چونک پڑا۔ اس نے اپنی جیب ٹٹولی اور اٹھ کر مولوی صاحب کے گھر کی طرف چل پڑا۔ دروازے پر دستک دے کر ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ چند ساعتوں بعد دروازہ کھلا اور مولوی صاحب جلوہ گر ہوئے۔ اسے دیکھتے ہی فوراً گلے سے لگایا اور کہا کہ آؤ آؤ برخودار، مجھے تمہارا ہی انتظار تھا۔ وہ مولوی صاحب کے ہمراہ اندر بیٹھے کی طرف بڑھ گیا۔ مولوی صاحب کا گھرانہ اس محلے کا سب سے امیر گھرانہ تھا۔ بیٹھک کی سجاوٹ بھی اعلیٰ طریقے سے کی گئی تھی۔ وہ دونوں چل کر اندر لگے صوفے پر بیٹھ کے۔ اس دوران ان دونوں کے درمیان مسلسل خاموشی تھی۔ اس کا مولوی صاحب کے ساتھ کافی یارانہ تھا، اس لیے بے تکلفی سے ایک دوسرے کے ساتھ ہر بات کر دیتے تھے۔ اس وقت بھی وہ مولوی صاحب سے کچھ جاننے آیا تھا۔ اس نے چند لمحے انتظار کیا اور پھر کہا کہ اب اس کا حساب کتاب شروع ہو گیا ہوگا۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس کا قبر میں کیا انجام ہو رہا ہے۔ مولوی صاحب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ حوصلہ برخودار۔ اس کے بعد مولوی صاحب نے اپنی جیب سے اپنا فون نکالا اور ایک اسکرین آن کر کے اس کے ہاتھ میں دے دیا اور بولے، لو دیکھ لو۔ وہ اسکرین مکمل طور پر سیاہ تھی۔ اس نے شکوہ کنہ نظروں سے مولوی صاحب کی طرف دیکھا اور کہا کہ اچھا مذاق کر لیتے ہیں آپ، اس کالی اسکرین پر میں کیا دیکھوں؟ تو مولوی صاحب نے کہا کہ پھر تو جناب آپ نے اس کی قبر کے اندر ایک فل پاور کا LED بلب بھی لگانا چاہیے تھا تاکہ جناب اندر کے تمام نظارے روشنی میں واضح طور پر دیکھ سکیں۔ یہ کہہ کر مولوی صاحب ہنسنے لگے، پھر مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر سپاٹ تاثرات چھائے ہوئے تھے۔ مولوی صاحب اس کی کیفیت کو سمجھتے ہوئے اپنی ہنسی کنٹرول کر گئے اور سنجیدہ ہوتے ہوئے بولے کہ ادھر دو۔ مولوی صاحب نے اس کے ہاتھ سے موبائل لے کر آواز اونچی کرنے کا بٹن پریس کیا اور فون ایک بار پھر اس کے ہاتھ میں دے دیا، لیکن اب کی بار بھی اسے مایوسی ہوئی۔ اب اس نے فون بے دلی سے صوفے پر رکھ دیا اور دوسری باتوں میں مشغول ہو گئے۔ دراصل ان دونوں نے مل کر اس کے کفن میں ایک کیمرہ چھپا دیا تھا، کیونکہ مولوی صاحب ایک مقرر اور لکھاری بھی تھے، تو انہیں جاننا تھا کہ ایک بدکردار عورت کے ساتھ قبر میں کیا معاملات پیش آتے ہیں، تاکہ وہ ایک کتاب لکھ کر لوگوں کو اس بارے میں آگاہی دے سکیں۔ وہ ان کے ہی محلے کا نوجوان تھا، لیکن انتہائی سادہ سی زندگی گزار رہا تھا۔ مولوی صاحب اس کو اکثر دیکھتے رہتے۔ ان کی بات چیت شروع ہوئی اور آہستہ آہستہ یہ ایک دوسرے سے بے تکلف ہو گئے۔ مولوی صاحب نے اکثر اس کی مالی مدد کرنی چاہی، لیکن وہ بہت خوددار آدمی تھا اور محنت کر کے پیسے کمانے پر آمادہ تھا۔ انہی دنوں اس کی بیوی کی بدکرداری کا معاملہ اٹھا اور اس نے اسے قتل کر دیا۔ مولوی صاحب جب جنازہ پڑھانے گئے تو انہوں نے کہا کہ بات تو مناسب نہیں ہے، لیکن اگر تم مانو تو ہم اس میت کے ساتھ ایک کیمرہ بھی دفن کر دیتے ہیں۔ میں نے حال ہی میں بدکرداری کا قبر میں انجام کے موضوع پر کتاب لکھنے کا سوچا تھا تاکہ لوگوں کو آگاہی دے سکوں۔ اب تمہاری بیوی مر چکی ہے اور وہ بدکردار بھی تھی۔ ہم کیمرے کی مدد سے اس کی قبر کے حالات دیکھ اور سن سکیں گے تو مجھے کتاب لکھنے میں آسانی رہے گی اور تم بھی جان جاؤ گے اس کا کیا انجام ہوا۔ یہ میری بس ایک تجویز ہے، باقی فیصلہ تمہارا ہی ہوگا۔ اس نے تجسس کے بارے مولوی صاحب کی بات مان لی اور بیوی کے کفن میں کیمرہ چھپا دیا، لیکن اس کا انہیں کوئی بھی فائدہ نہ ہوا کیونکہ کیمرے کی اسکرین بھی سیاہ تھی اور کوئی بھی آواز نہیں آ رہی تھی۔ انہوں نے سوچا کہ شاید کیمرہ لگانے میں کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ وہ مایوس ہو گئے۔ وہ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے، اتنے میں مولوی صاحب کا ملازم چائے اور دیگر لوازمات لے کر حاضر ہو گیا۔ مولوی صاحب کے بے حد اصرار پر اس نے چائے پی۔ چائے کے بعد اس نے مولوی صاحب سے جانے کی اجازت لینی چاہی کہ اچانک فون سے آنے والی آواز نے ان دونوں کو ششدر کر دیا۔ وہ حیرت سے گنگ رہ گئے اور ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ جو کچھ قبر میں ہو رہا تھا اس نے ان دونوں کی دنیا ہلا دی۔ اس کی زندگی میں ایک دم جیسے زلزلہ سا آ گیا تھا۔ مولوی صاحب کی حالت بھی اس سے کچھ مختلف نہ تھی۔ وہ دونوں اپنی اپنی جگہ ساکت کھڑے رہ گئے تھے۔ اس بارے میں تو انہوں نے سوچا ہی نہ تھا۔
وہ ایک دم ہوش میں آیا اور فوراً سجدے میں گر گیا۔ یہ کہانی ایک مڈل کلاس طبقے میں رہنے والے ایک خاندان کی ہے جس میں 6 افراد رہتے تھے۔ اس خاندان کا واحد کفیل مراد حیات تھا، جو کہ اپنی زندگی کے 32 سال گزار چکا تھا۔ وہ ایک دفتر میں معمولی ورکر تھا۔ اس کے گھر میں اس کی ماں باپ اور 2 بہنیں تھیں۔ پہلے وہ لوگ 5 تھے۔ چھٹے فرد کا اضافہ 3 سال پہلے مراد کی شادی کے بعد ہوا۔ اس کی شادی اس کی خالہ زاد سے ہوئی تھی۔ تانیہ ایک سمجھدار اور خوبصورت لڑکی تھی، لیکن اس کا بیک گراؤنڈ بھی اتنا مضبوط نہ تھا۔ مراد کی دونوں بہنیں 6ٹھی جماعت میں تھیں اور خود تو میٹرک جماعت تک پڑھا تھا، لیکن چاہتا تھا کہ اس کی بہنیں پڑھ لکھ جائیں۔ وہ گاؤں کے سرکاری اسکول میں مفت تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ تانیہ پڑھی لکھی نہ تھی، وہ صرف 3ری جماعت تک ہی پڑھ سکی تھی جب اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے اسکول کو خیر آباد کہہ دیا۔ 2 سال کے بعد اس نے اپنے شوہر کے کام میں ہاتھ بٹانے کا سوچا۔ مراد کام سے گھر آیا تو تانیہ نے مراد کے لیے کھانا لایا۔ وہ کھانا کھا رہا تھا جب تانیہ بھی آ کر اس کے پاس بیٹھی۔ اس نے مراد کو کہا کہ مراد میری بات سنیں۔ مراد نے کہا کہ ہاں کہو، کیا بات ہے؟ تانیہ نے کہا کہ مراد میں بھی کام کرنا چاہتی ہوں۔ مراد نے کہا کہ میں مانتا ہوں کہ ہمارا گزر بسر مشکل سے ہوتا ہے، لیکن میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی۔ تم نے یہ سوچ اپنے ذہن میں لائی بھی کیسے؟ بے شک ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہے، لیکن میری غیرت یہ گوارا نہیں کرے گی کہ تم کام کرو۔ دوسرا، تمہیں کام ملے گا کہاں؟ تمہارے پاس نہ تو تعلیم ہے اور نہ ہی ہنر۔ تانیہ جھٹ سے بولی، کونے والی جو خالہ ہے نا، وہ سبز دروازے والی، ان کو گھر کے کام کے لیے کوئی عورت چاہیے۔ میں نے اس سے بولا تھا کہ آپ سے پوچھ کر بتاؤں گی۔ اب اگر آپ اجازت دیں تو کام بھی گھر کے اندر ہی ہے۔ مراد مان تو نہیں رہا تھا، لیکن تانیہ کی ضد کے آگے اسے اپنے گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ اگلی صبح تانیہ خالہ رشیدہ کے گھر پہنچ گئی۔ گھر کے کاموں میں تانیہ ماہر تھی۔ خالہ رشیدہ تانیہ کے کاموں سے بہت خوش ہوئیں۔ تانیہ بھی بہت جلد ہر ایک سے مانوس ہو جاتی۔ وہ مستقل کام پر جانے لگی تھی۔ دن گزرتے جا رہے تھے۔ تانیہ کا رویہ روز بروز عجیب ہوتا جا رہا تھا۔ آج وہ بھی گنگناتے ہوئے گھر میں داخل ہوئی۔ اس کا دوپٹہ گلے میں پڑا جھول رہا تھا اور کچھ زمین کو سلامی دے رہا تھا، اور اس کے ہاتھ میں ایک شاپر تھا۔ اس کی ساس نے اسے دیکھ کر نفی میں گردن ہلائی اور کہا، تانیہ کیا ہوتا جا رہا ہے تمہیں؟ ارد گرد کا کوئی ہوش ہے کہ نہیں؟ اس طرح دوپٹہ گلے میں ڈال کر تم پورے محلے سے گزر کر آئی ہو، لوگوں نے دیکھ کر کیا کہا ہوگا؟ مت بھولو کہ ہم لوگ شریف لوگ ہیں۔ اس گھر میں تمہاری نندیں بھی رہتی ہیں، وہ تمہیں اس طرح دیکھیں گی تو ان کے ذہنوں پر کیا اثر پڑے گا؟ تانیہ نے اپنی ساس کی بات سن کر سر جھٹکا اور کمرے میں چلی گئی۔ 2 مہینے کام پر جانے کے بعد ہی تانیہ کے طور طریقے بدل گئے تھے۔ ایک دن کام سے واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں موجود شاپر دیکھ کر مراد نے پوچھا کہ اس میں کیا ہے؟ تو تانیہ نے کہا، مراد اس میں میک اپ کا سامان ہے، کپڑے اور جوتیاں ہیں۔ مجھے نہ یہ سارا سامان خالہ رشیدہ نے دیا ہے، وہ بہت اچھی ہے۔ اس کے بعد روز یہی ہونے لگا۔ روزانہ تانیہ کے ڈھیروں شاپرز ہوتے، جن میں کبھی فروٹ، کبھی سبزی، کبھی بریانی، کبھی پیزے، کبھی کولڈ ڈرنکس، کبھی میک اپ، کبھی جیولری اور کبھی جوتیاں ہوتی۔ تانیہ صبح سویرے اٹھتی، ناشتہ کر کے کمرے میں جاتی، نئے کپڑے پہنتی، اس کے بعد جیولری، بالوں کے ڈیزائن بناتی اور ڈھیر سارا میک اپ کرتی، اپنے اوپر بے دریک پرفیوم چھڑکتی اور دوپٹہ اوڑھ کر نکل جاتی۔ مراد نے اسے چادر اوڑھ کر جانے کا کہا تھا۔ وہ شروع کے چند دن تو چادر لیتی تھی، مگر اس کے بعد چادر سر سے ہی غائب ہوگی اور دوپٹہ بھی برائے نام ہی ہونے لگا۔ تانیہ کی ساس اس کی حرکتوں سے بہت پریشان تھی۔ اس نے کئی مرتبہ اس کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن تانیہ تو جیسے کسی اور ہی دنیا میں چلی گئی تھی۔ اب تو مراد کو بھی اس کی شکایتیں ملنا شروع ہو گئی تھی۔ کئی لوگوں نے مراد سے کہا کہ اپنی بیوی کو سنبھالو اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ مراد کام سے گھر واپس آ رہا تھا کہ پڑوس کے نوید نے اسے روک لیا۔ الیگ سلیگ کے بعد کہا، یار مراد بھائی، اب آپ کو کیا کہوں؟ پتہ نہیں یہ بات آپ کو بتانی چاہیے یا نہیں، لیکن بھابھی کی حرکتیں صحیح نہیں ہیں، آپ پلیز ان کو سمجھا لیں۔ مراد کو ایک دم غصہ آ گیا۔ اس نے مشکل سے خود کو قابو میں کیا اور نوید سے اجازت لے کر گھر پہنچا اور تانیہ کو آواز دی، لیکن تانیہ نہ آئی۔ مراد کی امی باہر آئی۔ انہوں نے مراد سے کہا، بیٹا آج تانیہ کی طبیعت کچھ خراب ہے، اس لیے وہ سو گئی ہے، تم ہاتھ دھو کر آؤ، میں تمہیں کھانا دیتی ہوں۔ مراد کو بہت بھوک لگی ہوئی تھی اور غصہ بھی بہت آیا تھا، لیکن ماں کے سامنے خاموش ہو گیا۔ چپ چاپ ہاتھ دھو آیا تو ماں کھانا لے کر آ گئی۔ مراد نے کھانا کھایا اور اس کے بعد کمرے میں آ گیا۔ دیکھا تو تانیہ گہری نیند میں تھی۔ مراد خود بھی بہت تھکا ہوا تھا، اس لیے اس نے صبح بات کرنے کا سوچا۔ صبح جب وہ اٹھا تو تب تک تانیہ کام پر جا چکی تھی۔ پہلے وہ عصر کے وقت گھر آ جاتی تھی،
لیکن اب وہ عشاء کا وقت بھی گزر جاتا جب وہ گھر آتی۔ اس کے پاس بہت زیادہ پیسے ہوتے تھے۔ اس کے سسرال والے بہت پریشان تھے۔ آئے دن کہیں نہ کہیں سے تانیہ کی شکایات آتی رہتی تھی۔ جب اس سے کوئی بات کرنے لگو تو وہ آگے سے بات گول کر جاتی۔ اب آئے دن وہ پارلر کے چکر لگانے لگی۔ آئے روز مہندی اور چہرے کی روزانہ کی ڈینٹنگ پینٹنگ نے اس کے حسن کو اور نکھار دیا تھا۔ مراد بھی اس کی شکایات سن سن کر تو تھک چکا تھا۔ پہلے پہل تو اسے لوگوں کی کسی بات پر یقین نہ آیا، لیکن اب وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ روز بروز نت نئے فیشن، رنگ برنگے کپڑے اور اوپر سے اس کے پاس پیسوں کی آمد و رفت، اس کو وہ سب سوچنے پر مجبور کر رہے تھے جو وہ نہیں سوچنا چاہتا تھا۔ ایک دن جب تانیہ اٹھ کر جانے لگی تو مراد نے اسے روک لیا اور کہا، آج تم کام پر نہ جاؤ، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ تو تانیہ نے کہا، آج ان کے گھر پارٹی ہے، اس لیے بہت سارا کام ہے، ان کے بیٹے باہر سے آ رہے ہیں، بہت سارے مہمان ہوں گے، میں آج چھٹی نہیں کر سکتی کسی صورت، اور ہماری باتیں تو ہوتی ہی رہتی ہیں، میں کون سا کہیں باغی جا رہی ہوں، رات میں آ جاؤں گی، پھر بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ابھی اٹھو، تم بھی کام پر جاؤ، مجھے بھی دیر ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ مراد کچھ کہتا یا پوچھتا، وہ اپنا نیا پرس اٹھا کر باہر نکل گئیں جو کہ وہ کل ہی لائی تھی۔ مراد کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ تو گھر کے کام کاج کرنے جاتی ہے، صفائیاں ستھرائیاں یا برتن دھونے یا کھانے پکانے میں کہاں پرس کا استعمال ہوتا ہے۔ مراد نے بہت دماغ لگایا، لیکن اسے پرس لے جانے کی کوئی بھی وجہ سمجھ نہ آئی۔ اس نے سر جھٹکا اور اٹھ کر کام پر نکل پڑا۔ رات کو تانیہ معمول سے بھی زیادہ دیر سے آئی۔ مراد اس کے انتظار میں جاگ رہا تھا۔ تانیہ آتے ہی واش روم میں گھس گئی۔ نہا کر باہر نکلی تو مراد نے اس سے کہا، کب تک ایسے مجھ سے بچنے کے بہانے ڈھونڈتی رہو گی؟ تانیہ نے کہا، مراد کون سا بہانہ؟ خیر، تم صبح کوئی بات بتا رہے تھے، بتاؤ کیا بات ہے؟ مراد نے کہا، یہ تو تم مجھے بتاؤ گی کہ کیا بات ہے۔ میں نے تمہاری کسی چیز میں کمی کی تھی جو تم یہ سب کرتی پھر رہی ہو؟ کیوں ہمیں بدنام کرانے پر تلی ہو؟ باز آ جاؤ، جو کچھ تم کر رہی ہو وہ صحیح نہیں ہے۔ میں نے تمہیں کام کرنے کی اجازت اس لیے نہیں دی تھی کہ تم یہ سب کچھ کرتی پھرو۔ کچھ خدا کا خوف کرو اور ہمیں عزت سے رہنے دو۔ تانیہ حیرت سے منہ کھولے مراد کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نے مراد سے کہا، مراد تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے کیا؟ خیر، فی الحال میں تمہیں کسی بھی بات کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتی، مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونے لگی ہوں، صبح جلدی جانا ہے، تم بھی سو جاؤ۔ یہ کہتے ہی وہ بستر پر گھسی اور سو گئی۔ دن گزرتے جا رہے تھے، تانیہ کسی کی بات نہیں سن رہی تھی۔ ایک دن جب وہ کام سے آئی تو دیکھا کہ اس کی ماں آئی ہوئی ہے۔ وہ دوڑ کر اپنی ماں کے گلے لگی، لیکن اگلے ہی پل لہرا کر زمین پر گری۔ اس کی ماں نے اسے کھینچ کر ایک زوردار تھپڑ مارا، جس کی گونج اسے کافی دیر تک اپنے کانوں میں سنائی دیتی رہی۔ تانیہ اپنے گال پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے اپنی ماں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی ماں نے آج زندگی میں پہلی بار اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ اس کی ماں پھر سے آگے بڑھی اور اسے بازو سے پکڑ کر اپنے مقابل کھڑا کیا اور ایک بار پھر اس کو مارنے کے لیے ہاتھ بلند کیا۔ تانیہ نے زور سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ کافی دیر تک جب اسے تھپڑ نہیں لگا تو اس نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولیں تو دیکھا کہ مراد اس کی ماں کا ہاتھ پکڑے کھڑا تھا۔ مراد نے اپنی ساس سے کہا، خالہ یہ نہ کریں، آئیں اندر بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ تانیہ کی ماں نے ایک قہر بری نظر تانیہ پر ڈالی اور اندر کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ تانیہ بھی مرے مرے قدموں سے اندر آ گئی۔ اس کی ماں بہت غصے میں تھی۔ اس نے تانیہ سے کہا، یہ تم کیا کرتی پھر رہی ہو؟ تانیہ، اپنی نہ صحیح ان سب کی عزت کا ہی تھوڑا سا خیال کر لو، پورے خاندان کو بے عزت کروا کر رکھ دیا ہے۔ مراد حیات کی بیوی سر عام سڑکوں پر اور دکانوں پر غیر مردوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتی پھر رہی ہے۔ باری باری سب لوگ ہی تمہیں باہر بازاروں میں گھومتے ہوئے دیکھ چکے ہیں۔ ہر دفعہ تم الگ الگ مردوں کے ساتھ پائی جاتی ہو۔ پورے محلے میں ہماری بدنامی ہو رہی ہے، لوگ ہمیں منہ نہیں دکھانے دے رہے۔ بے شک ہم لوگ غریب ہیں، لیکن ایک عزت تھی ہماری معاشرے میں، لیکن تمہاری وجہ سے، صرف اور صرف تمہاری وجہ سے آج ہم سر جھکا کر چلنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ لوگ تیرے شوہر کی غیرت کو گالیاں دے رہے ہیں اور میری تربیت پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ میں مانتی ہوں کہ میں تجھے تیرے بنیادی حق نہیں دے سکی، تجھے تعلیم نہیں دلوا سکی، لیکن تو جانتی ہے تجھے بھلے ہی دنیاوی تعلیم نہ ملی ہو، میں نے تجھے مکمل دینی تعلیم دلوائی تھی۔ تو کیسے بول گئی ہے؟ تو کسی کے نکاح میں کسی کی عزت ہے، گھر میں تیری جوان نندے ہیں، وہ تیری اس بے غیرتی اور بے شرمی کے قصے سنیں گی تو ان پر کیا گزرے گی؟ کچھ ہوش کے ناخن لے۔ میں نے تیری تربیت ایسے تو نہیں کی کہ تو جگہ جگہ ہماری عزت کا جنازہ نکالتی پھرے۔ یہ میرے جڑے ہاتھ دیکھ لے اور اپنی عقل کو ہاتھ مار، کچھ ہوش کے ناخن لے، خدا کا واسطہ ہے باز آ جا۔
تانیہ حیرت سے اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی۔ یہ سب اس کی ماں کیا کہہ رہی تھی؟ کیسی بدنامی، کیسی ذلت، کیسی بے عزتی! اس کے گلے میں آنسوؤں کا ایک پھندا سا لگ گیا تھا۔ اس نے ایک نظر اٹھا کر مراد اور اپنی ساس کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں اسے اپنے لیے جو جذبات نظر آئے اس کو یقین ہی نہ آیا۔ وہ ایک دم سے اٹھی اور بھاگ کر اپنے کمرے میں آ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ یہ اس پر کیسا انکشاف ہوا تھا؟ وہ تو اپنے گھر کو خوشیاں دینے چلی تھی، لیکن اس کے اپنے نصیب میں غم آ گئے تھے۔ اسے اچانک 2 دن پہلے کی بات یاد آئی۔ جب وہ کام ختم کر کے گھر آ رہی تھی تو محلے کی 2 عورتیں اسے راستے میں ملی۔ اس نے ان کو سلام کیا تو آگے سے ان عورتوں میں سے ایک بولی کہ نہ بہن نہ، رہنے دے، تو اپنا سلام اپنے پاس رکھ، ہمیں تیری جیسی لڑکی سے کوئی سلام نہیں لینا۔ ساتھ ہی دوسری بولی، اے نورین، تو اس کو بہن کیوں کہہ رہی ہے؟ اس جیسی گری ہوئی لڑکی ہماری بہن کیسے ہو سکتی ہے؟ سلام تو اس کے شوہر اور سسرالیوں کو ہے جنہوں نے اتنا بڑا داغ اپنے ماتھے پر سجا رکھا ہے۔ شاباش ہے ان کی غیرت کو جو اس جیسی بد کردار لڑکی کو ابھی تک اپنے گھر میں رکھا ہے، ورنہ کوئی اور ہوتا تو اب تک اس چلتی پھرتی بدنامی کا گلا گھونٹ کر مار دیا ہوتا یا پھر طلاق دے کر گھر سے نکال چکے ہوتے۔ خیر ہمیں کیا؟ تانیہ نہ سمجھی سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ اس نے کہا کہ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ میرے کردار پر سوال کیسے اٹھا سکتی ہیں؟ تو پہلی والی نے کہا کہ دیکھ تو صحیح کتنی معصوم بن رہی ہے، جیسے اس کو کچھ پتہ ہی نہ ہو۔ او بی بی، یہ سوال صرف ہم نہیں پورا محلہ بلکہ پورا گاؤں اٹھا رہا ہے۔ کیسے تو کام کے بہانے گھر سے نکلتی ہے اور پورا دن مردوں کو بہلاتی رہتی ہے اور اس کے بعد بے شرمی سے پورے محلے میں دندناتی پھرتی ہے، اور اوپر سے یہ معصوم پن، جیسے تجھ سے زیادہ دودھ کی دھلی تو اس پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ ارے تیری جیسی لڑکی کو بد کردار نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ ارے تجھے تو شرم سے چلو بھر پانی میں ڈوب کر مر جانا چاہیے، بجائے اس کے کہ جو تو پورا دن منہ کالا کر کے شام کو پاکیزہ مورت بن جاتی ہے۔ ہمیں تیری جیسی بے شرم اور بے حیا لڑکی کے منہ نہیں لگنا۔ چل ہٹ ہمارے راستے سے اور دوبارہ ہمارے سامنے مت آنا۔ تانیہ یہ ساری باتیں سن کر گھنگ رہ گئی۔ وہ عورتیں اسے دھکا دے کر سائڈ سے گزر گئی۔ تانیہ گھر آ کر سوچ میں پڑ گئی۔ معاملہ حد سے زیادہ بگڑ چکا تھا۔ وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی اور اچانک اس کا ہاتھ اپنے گال پر گیا جس پر ابھی ابھی جلن ہو رہی تھی۔ تانیہ نے بے بسی سے اپنے ہاتھ کو دیکھا۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ لوگ تو لوگ تھے چلو، لیکن اس کے اپنے گھر والے، اس کی اپنی ماں اور خاص کر اس کا شوہر بھی اس پر شک کرتے تھے اور اسے بد کردار سمجھتے تھے۔ اس نے نہیں سوچا تھا کہ زندگی اسے اس موڑ پر لے آئے گی جہاں وہ اپنوں کی نظروں میں ہی مشکوک ہو جائے گی۔ یہ منظر رشیدہ خالہ کے گھر کا ہے۔ آج تانیہ کو یہاں کام کرتے ہوئے پورا مہینہ ہو چکا تھا۔ جب وہ کام ختم کر کے جانے لگی تو خالہ رشیدہ نے اسے اپنے پاس بلایا۔ اس نے جھجکتے ہوئے دروازہ کھٹکھٹایا تو خالہ رشیدہ نے مسکرا کر اسے اندر آنے کی اجازت دی اور وہ اندر داخل ہوئی اور خالہ نے کہا کہ بیٹھ جاؤ تانیہ۔ اس کے بعد خالہ نے ایک لفافہ تانیہ کی طرف بڑھایا اور کہا کہ یہ تمہاری تنخواہ ہے۔ تانیہ نے لفافہ کھولا تو اس میں اس کی تنخواہ سے زیادہ رقم موجود تھی۔ اس نے کہا کہ خالہ یہ رقم میری تنخواہ سے زیادہ ہے۔ تو خالہ نے کہا کہ میں جانتی ہوں یہ تمہارا بونس ہے، میں تمہارے کام سے بہت متاثر ہوئی ہوں، تمہارے ہاتھ کے کھانے میں کمال کا ذائقہ ہوتا ہے، باقی ہر کام میں تم انتہائی دل جمی اور لگن سے کرتی ہو، ورنہ اس سے پہلے تو میں نے جتنی بھی ملازمین رکھی وہ ہمیشہ کام چوری کرتی تھی۔ تم بہت اچھی ہو، کاش کہ تم میری بیٹی ہوتی۔ میں جانتی ہوں کہ تمہارے گھر کے حالات اچھے نہیں ہیں، تمہارے بوسیدہ کپڑے اور پھٹی ہوئی جوتیاں دیکھ کر میرے دل کو کچھ ہوتا ہے، اس لیے یہ شاپر لو، اس میں نے تمہارے لیے کچھ کپڑے لیے ہیں اور کچھ جوتیاں، اور اس شاپر میں میک اپ کا کچھ سامان بھی ہے۔ میری کوئی بیٹی نہیں ہے، مجھے ہمیشہ سے بیٹی کی خواہش تھی، لیکن میرے 4 بیٹے ہی ہوئے۔ تمہیں دیکھ کر مجھے ایسا لگتا ہے جیسے تم میری بیٹی ہی ہو۔ تم کتنی خوبصورت ہو، ہمیشہ بن صبر کر رہا کرو، مجھے اچھا لگے گا۔ اور آج سے تم میرے گھر کام نہیں کرو گی بلکہ میری پرسنل اسسٹنٹ بنو گی۔ تانیہ منہ کھولے ان کی بات سن رہی تھی۔ اس نے کہا کہ خالہ میں پڑھی لکھی نہیں ہوں، میں کیسے آپ کی پرسنل اسسٹنٹ بن سکتی ہوں؟ خالہ رشیدہ نے کہا کہ قربان جاؤں تمہاری معصومیت پر۔ دیکھو تانیہ، یہ بات صرف میں اور تم جانتے ہیں کہ تمہارے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے، لیکن تمہارا انداز، تمہارا لہجہ کہیں سے بھی ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ تم جاہل ہو یا پڑھ لکھ نہیں سکتی، اور میں نے کون سا تم سے کوئی ریاضی کی مشقیں حل کروانی ہیں۔ تم فکر نہ کرو، ابھی گھر جاؤ، باہر کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ تم میری اسسٹنٹ بنی ہو، ورنہ ہر کوئی اعتراض کرے گا۔ تم بس یہی کہنا کہ یہاں تم میرے گھر پر کام کرنے آتی ہو۔ خیر ابھی گھر پہنچو، کافی دیر ہو گئی ہے، اور کل سے صبح 7 بجے اچھے سے تیار ہو کر پہنچ جانا۔
دراصل رشیدہ خالہ ایک NGO چلاتی تھی، ساتھ ہی ساتھ شہر میں ان کا ایک دارالامان بھی تھا۔ آج کل وہ دارالامان کے بچوں کے لیے ایک قرآن ٹیچر ڈھونڈ رہی تھی۔ انہوں نے تانیہ کو کئی مرتبہ کام کرتے دوران قرآن کی تلاوت کرتے سنا تھا۔ وہ حافظ قرآن ہے، اس بات کا اندازہ انہوں نے اس کی تلاوت سے لگا لیا تھا۔ اس کی قرات بہت اچھی تھی اور مخارج کا بھی بہت دھیان رکھتی تھی۔ رشیدہ خالہ نے سوچا کہ اس طرح اس غریب کا بھی بھلا ہو جائے گا، اس کی تنخواہ زیادہ ہوگی، ساتھ مجھے بھی ایک اچھی ٹیچر مل جائے گی۔ پہلے رشیدہ خالہ نے اس سے ڈائریکٹ بات کرنا چاہی، پھر سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ شہر جانے کے نام پر ہی کنفیوز ہو جائے، پڑھانا تو دور کی بات، مجھے پہلے اس میں اعتماد لانا ہوگا۔ اس لیے رشیدہ خالہ نے اسے کہا کہ تم میری پرسنل اسسٹنٹ بنو، تمہیں بس آفس میں مجھے چائے بنا کر دینی ہوگی، کیونکہ تمہارے ہاتھ کی چائے پی کر بہت لطف آتا ہے اور مجھے ٹائم بتاتے رہنا ہوگا۔ اگلی صبح تانیہ تیار ہو کر رشیدہ خالہ کے گھر پہنچی تو وہ اسے لے کر شہر آ گئی۔ وہاں آ کر انہوں نے شکر کیا کہ تانیہ کو پہلے کچھ نہیں بتایا، وہ بہت کنفیوز اور ڈری ہوئی تھی۔ آہستہ آہستہ رشیدہ خالہ نے اس کا اعتماد بحال کیا اور پھر اسے بتا دیا کہ تم بچوں کو قرآن پڑھاؤ گی، اس سے تمہیں زیادہ پیسے دیے جائیں گے، جن سے تمہارے اور تمہارے گھر کے حالات بدل پائیں گے۔ تانیہ کو مراد کی پریشان صورت اور اس کی بہنیں یاد آئیں، جو گٹ گٹ کر جی رہی تھی اور اپنی ساری خواہشیں دل میں ہی دبا لیتی تھی، اور بوڑھے ساس سسر جو اپنی بچیوں کے مستقبل کے لیے ہر وقت پریشان رہتے تھے۔ تانیہ نے یہ ساری باتیں سوچتے ہوئے خالہ رشیدہ کو رضامندی دے دی۔ وہ اپنی پوری محنت اور لگن سے بچوں کو قرآن سکھا رہی تھی۔ خالہ رشیدہ بھی اسے بالکل بیٹی جیسی رکھتی تھی، اسے ہر ہفتے پارلر بیچتی، روزانہ کپڑے جوتے اور کھانے پینے کا سامان لے کر دیتی۔ شروع میں تو وہ خالہ رشیدہ کے ساتھ ہی آتی جاتی رہی، لیکن پھر ان کا کام زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ اسے مغرب کے وقت کسی نہ کسی کے ساتھ بیچ دیتی، اور یہی ان کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی زندگی سنوارنے کے چکر میں وہ اس کی زندگی بگاڑ رہی ہے۔ وہ گاڑی میں گاؤں کے بازار تک آتی اور وہاں سے پیدل گھر، اسے پہنچتے پہنچتے عشاء ہو جاتی۔ دروازے کی زور دار آواز پر وہ خیالوں کی دنیا سے باہر آئی، چونک کر دیکھا تو مراد کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ اس نے فوراً مراد سے کہا کہ مراد، میری بات سنو، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ سب جھوٹ ہے، میں بدکردار نہیں ہوں، میرا دامن پاک ہے، یہ سب بکواس ہے، میں آپ کو سچ بتاتی ہوں۔ وہ چٹاہ کی آواز سے پورا کمرہ گونج اٹھا۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی مراد کا بھاری ہاتھ اٹھا اور اس کے گال پر نشان چھوڑ گیا۔ اس کے گال سے خون رسنے لگا، مراد کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اس نے تانیہ کو بالوں سے پکڑ لیا اور چیختے ہوئے بولا، بے غیرت عورت، اب تو اس حد تک گر گئی ہے کہ مجھے اپنے یاروں کے قصے سناؤ گی؟ میں کوئی پاگل لگتا ہوں تمہیں؟ غلطی میری ہی ہے، میں نے تمہیں اس گھر سے نکلنے کی اجازت ہی نہیں دینی چاہیے تھی۔ مراد میری بات سن لو پلیز۔ تانیہ روتے ہوئے مسلسل اس سے فریاد کر رہی تھی۔ مراد نے اسے ایک طرف پھینکا اور کمرے سے باہر نکال دیا۔ تانیہ کا سر زور سے شیشے سے ٹکرایا اور خون کا فوارہ بہہ نکلا۔ نیچے گرتے ساتھ ہی اس کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی اور اس کا جسم ساکت ہو گیا۔ کانچ کے ٹکڑے بری طرح سے اس کے پورے جسم کے آر پار ہو چکے تھے۔ وہ موقع پر ہی دم توڑ چکی تھی۔ مراد اور اس کے گھر والے اس کی چیخ سن کر اندر آئے تو آگے کا منظر نے ان کے پاؤں تلے سے زمین ہی کھینچ لی۔ ایک پل کو وہ سب غمزدہ ہوئے، لیکن اگلے ہی پل اپنی بدنامی اور بے عزتی یاد کرتے ہوئے وہ لوگ پتھر دل ہو گئے۔ اگلی صبح اس کی تدفین کر دی گئی۔ یہ منظر مولوی صاحب کے گھر کا ہے، جہاں مراد حیات سجدے میں گرا ہوا تھا اور زاروں کی طرح رو رہا تھا۔ حیرت زدہ تو مولوی صاحب بھی تھے۔ ان دونوں نے جو سوچا تھا کہ قبر میں آگ لگے گی، سانپ اور بچھو ڈسیں گے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ قبر سے آنے والی تلاوت کی آواز سے مراد حیات کو منہ کے بل گرا دیا تھا۔ نہ صرف مراد حیات کو، بلکہ جو اس پر بد کرداری کا لیبل لگائے بیٹھے تھے، ان سب کے لیے یہ ایک زوردار تماچا تھا۔ قبر سے آنے والی تلاوت کی وہ آواز بلا شبہ اس کی بیوی کی تھی، جو نہایت ہی خوبصورت انداز میں قرآن پڑھ رہی تھی۔ وہ بھاگا بھاگا اپنی بیوی کی قبر پر پہنچا۔ وہاں اسے خالہ رشیدہ ملی، جنہوں نے مراد کو افسوس بھری نظروں سے دیکھا اور اسے ساری کہانی کہہ سنائی، جسے سننے کے بعد مراد حیات شرمندگی کے گہرے گڑھے میں گر گیا۔ رشیدہ خالہ نے پورے گاؤں میں تانیہ کی پاک دامنی کی گواہی دے دی تھی، جسے سن کر ہر کوئی ایک دوسرے سے منہ چھپاتا پھر رہا تھا۔ بہرحال اب فائدہ کوئی نہ تھا۔ ان سب نے ایک پاک دامن عورت پر بہتان لگا کر اپنی آخرت خراب کر لی تھی۔ مراد حیات کو بھی اب بہت پچھتاوا ہو رہا تھا۔ اس سے دو گناہ ہوئے تھے، بیوی پر بہتان اور دوسرا اس کا قتل۔ وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا تھا۔ پچھتاوا تو خالہ رشیدہ کو بھی تھا۔
ان کی وجہ سے ایک معصوم کی عصمت پر انگلیاں اٹھیں اور اس کی جان چلی گئی، لیکن اب کسی کا پچھتاوا ابھی اس معصوم کی زندگی واپس نہ لا سکتا تھا۔ مولوی صاحب کا دکھ تو شاید سب سے بڑا تھا، ان کی کتاب ادھوری ہی رہ گئی تھی۔ دوستو، کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔